ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تمہید آپ نے سمجھی ہے تو اب ہم مقاصد میں قدم رکھتے ہیں کہ تعریف حقیقی کون سی ہوتی ہے اور تعریف اسمی کون سی ہوتی ہے اور کس کے لیے تعریف حقیقی ہوگی اور کس کے لیے تعریف اسمی. فنقول فرماتے ہیں میاں دیکھو واضح جو اسم وضع کرتا ہے تو موضوع لہو اس کی عقل میں مستحضر ہوگا. کسی بھی اسم کو نام کو جب انسان کسی شے کے لیے وضع کرتا ہے تو موضوع لہو متعقل ہوگا. اس کی عقل میں آ چکا ہوگا. اب وہ جو متعقل چیز ہے وہ جو عقل میں مستحضر ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس متعقل شے کی ماہیت حقیقت ہے. وہ جو ذہن میں موضوع لہو آیا ہے جس کے لیے نام واضح نے وضع کرنا ہے آیا اس کی کوئی ماہیت حقیقیہ ہے؟ نفس الامر میں واقعہ میں اس کی کوئی ماہیت ہے یا نہیں؟ دو قسمیں ہوئی. تو اگر اس کی ماہیت ہے پہلی قسم اگر نفس الامر میں اس کی ماہیت ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک قید لگا دو ایک حیثیت کی قید لگا دو کہ میاں یہی ماہیت من حیث انہا ماہیت حقیقیت ھذا اسمہ. یہی ماہیت اس حیثیت سے کہ یہ ماہیت حقیقیہ نفس الامریہ ہے اس کا یہ نام ہے. بس یہ لفظ اس کے لیے وضع ہے واضح نے وضع. یہ حیثیت لگاؤ گے نا سمجھ آئیے. تو میاں جب یہ حیثیت لگا دی تو اب اس کے وہ جو عقل میں شے آئی ہے ماہیت حقیقیہ نفس الامریہ تو اس کی ہے لیکن اب اس آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ وہ جو عقل میں مستحضر چیز ہے اس کی اس ماہیت حقیقیہ کے ساتھ کیا نسبت ہے. عقل میں جو مستحضر ہے اس کی اس ماہیت حقیقیہ کے ساتھ کیا نسبت ہے کیا تعلق ہے سمجھ آئیے. یا تو وہ نفس ماہیت اور نفس حقیقت کھوپڑی میں آئی ہے عقل میں مستحضر چیز کیا ہے یا تو وہ نفس ماہیت ہے جو آپ نے معلوم کر لی کہ میاں
اس متعقل چیز کے لیے ایک ماہیت نفس الامریہ ہے، وہی ماہیت نفس الامریہ عقل میں آئی ہے بذاتہا. سمجھائیے، یا اس کے وجوہ عوارض عقل میں آئے ہیں. جو مستحضر ہے وہ نفس ماہیت نہیں ہے، بلکہ اس نفس ماہیت کے عوارض ہیں، وہ عقل میں آئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب کہتے ہیں میاں دیکھو، اگر نفس ماہیت ذہن میں آئی ہے، آپ کے عقل میں مستحضر ہے، تو وہ ماہیت من حیث انہا ماہیت کے لیے جو لفظ وضع ہے وہی اس کا اسم ہے اور وہی اس کی تعریف حقیقی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یہ حیثیت کی قید موضوع لہو کے ساتھ متعقل کے ساتھ لگانی پڑے گی کہ اگر نفس ماہیت ذہن میں آئیے تو پھر اس کے سیاق کی یہ حیثیت والی قید لگا دو کہ یہ اس مسمى کے لیے حقیقت نفس الامریہ ہے، من حیث انہا حقیقت نفس الامریہ. تو پھر اس کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا وہ اس کے لیے تعریف حقیقی، تعریف حقیقی. سمجھے ہو؟ اچھا، وہ جو تعریف حقیقی ہے، ہمیں آئیے، وہ تعریف معرف کی معرفت کا مفید ہوگی. وہ تعریف وہ جو اسم ہے، وہ جو وضع ہے اس کے مقابلے میں وہ اس کی تعریف حقیقی ہے نا. تو جب تعریف حقیقی ہے تو تعریف حقیقی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں معرف کی حقیقت اور ماہیت کے لیے مفید ہوتی ہے. ہمیں آئیے، اب معرف کی معرفت کی جو یہ تعریف مفید ہوگی، کیسے ہوگی؟ کہتے میاں اب اس کے دو طریقے، یا تو یہ ہے کہ یہ متعقل چیز جو ہے یہ ذاتیات ہے اس ماہیت نفس الامریہ، یا ذات ہے. تو اگر ذات ذہن میں آئیے، ماہیت کی ذات ذہن میں آئیے، تو یہ کون سی تعریف ہو گئی ہے؟ ابھی پڑھ چکے ہو، بِكُنْهِهِ. تو میں آئیے، اور اگر اس کے ذاتیات آئے ہیں تو پھر آپ نے مرآت بنا لیا ہے، تو بالکل ہاں. یا ذاتیات آئے ہیں لیکن مرآت نہیں بنایا تو بِكُنْهِهِ. ذاتیات کی دو صورتیں، تو علم بِكُنْهِهِ جو ہے اس کی دو صورتیں. ایک یہ کہ خود ذات معرف ذہن میں آئے تو بھی بِكُنْهِهِ، ذاتیات آئے ذہن میں لیکن مرآت نہیں بنا تو بھی بِكُنْهِهِ. اور بالکنہ کی ایک صورت ہے کہ ذاتیات آئے اور ان کو آپ مرآت بنا، تو یا تو اس طریقے سے ہوگا، یہ تعریف ہے. اس کو اعلیٰ بنائے اس کے اصول کے لیے، مجہول جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان معلومات سے
یہ معلومات ان کی ذاتیات ہیں نا، تو ان کو اعلیٰ بنائیں، ترتیب دیں ان کو، اور ان کے ذریعے سے آپ حرکت ثانیہ کریں. دو حرکتیں ہوتی ہیں نا، نظر و فکر میں دو حرکتیں ہوتی ہیں، مطالب سے مبادی کی طرف. تو مبادی جب آپ معلوم کریں گے، ترتیب دیں گے، پھر حرکت کریں گے مبادی سے مطالب کی طرف. یہ جو حرکت ہے ثانیہ، اس کو مرآت کریں. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ذاتیات کل آئے ہیں تو حد تام، بعض آئے ہیں تو حد ناقص. اور اگر اس کے وجوہ عوارض متعقل ہیں، اس ماہیت کے وجوہ عوارض متعقل ہیں، تو پھر میاں رسم. سارے ہیں تو رسم تام، بعض ہے تو رسم ناقص. یہ تعریفات اس طریقے سے ہو جائیں گی ان چیزوں کے جن کی حقیقت نفس الامریہ ہے. سمجھے ہو؟ حقیقت نفس الامریہ ہے. اچھا، اب میاں یہ تو تعریف حقیقی کی قسمیں ہو گئی ہے نا، جن کی حقیقت نفس الامریہ ہے، ایسی ماہیت ہو تو اس کی یہ تعریفات ہو سکتی ہیں. لیکن کہتے ہیں میاں ایک قسم کی تعریف وہ ہے جو وہ موضوع اسم ہے اس موضوع لہو کے مقابلے میں اس اسم کی توضیح کرے، وضاحت کرے لفظ اشہر کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ وہ لفظ نہیں ہے، وہ لفظ موضوع. اس لفظ موضوع کی توضیح کرے. سمجھ آئیے؟ واضح کی عقل میں جو چیز آئی اس کے لیے واضح نے ایک اسم وضع کر دیا، تو اگر اس اسم کی وضاحت کرتا ہے، تعریف ایسی ہے لفظ اشہر کے ساتھ. سمجھائیے؟ یا ایسا ہے کہ عقل میں جو چیز آئی ہے اس کے مفہوم کی وضاحت کرتا ہے، یا اس لفظ موضوع کی توضیح کرے، یا وہ معقول یعنی وہ جو موضوع ہوئی جو معقول ہے، عقل میں جو شے آئی ہے اس کے مفہوم کی وضاحت کرے. تو ان دونوں صورتوں میں تعریف کیا ہوگی؟ تعریف اسم. سمجھے ہو؟ تو ایک صورت میں تو یہ ہے کہ اس معقول کی وضاحت کرے. کیا مطلب؟ یعنی وہ موضوع لہو آپ کو متعین کر کے دے دے وہ تعریف کہ میاں اس لفظ کا موضوع لہو یہ، یا اس لفظ کی وضاحت کرے جو لفظ موضوع ہے، تو وہ لفظ اشہر سے ہوگا کہ اس میں با میں آپ نہیں جانتے ہیں. جیسے مثال دے رہے ہیں کہ کوئی پوچھتا ہے مل غضنفر، تو اب غضنفر کا لفظ مشکل ہے، تو آپ نے جواب دیا کیا الاسد. تو یہ الاسد جو غضنفر کی تعریف ہے، یہ اس موضوع کی، وہ لفظ موضوع جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ تعریفات اسمیہ کہلاتے ہیں.
تو تعریفات حقیقیہ وہ اور تعریفات اسمیہ یہ. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی تعریفات حقیقیہ ہوں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی تعریفات اسمیہ ہوں. فرماتے ہیں دیکھو میاں، جو موجودات ہیں موجودات جن کا وجود بغیر اعتبار معتبر کے ہو، ان کے تو مفاہیم بھی ہیں، ان کے لیے الفاظ موضوعہ بھی تو ہیں. تو یہ دو قسم، ان کے مفاہیم کی وضاحت کریں یا ان کے الفاظ موضوعہ کی وضاحت کریں، تو یہ دو قسمیں تعریفیں کون سی ہو گئی؟ تعریف اسمی. اور اگر ان کی ماہیت کی معرفت کا فائدہ دے آپ کو، ذات حاصل ہوئی ذہن میں یا ذاتیات آپ نے مراد بنایا یا نہیں بنایا، تو یہ اس صورت میں یہ تعریفات ان کے لیے تعریفات حقیقیہ. تو فرماتے میاں جو ہیں موجودات، ان کی دونوں قسموں کی تعریفیں ہو سکتی ہیں. یہ کیونکہ ان کے مفاہیم بھی ہیں، ان کے لیے وہ الفاظ موضوعہ بھی ہے. تو اگر ان دو کی وضاحت کریں تو تعریفات اسمی، اور ماہیت کی وضاحت کریں تو تعریف حقیقی. لہذا موجوداتوں کی تو میاں تعریفات دونوں قسم کی ہو سکتی ہیں، حقیقیہ بھی اور اسمیہ. سمجھ آئیے؟ اچھا، البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اعتباریات، حقائق اعتباریہ ہیں. سمجھ آئیے؟ حقائق اعتباریہ ہیں یا میاں معدومات ہیں، یا تو حقائق اعتباریہ ہیں یا معدومات ہیں. دیکھو میاں، حقائق اعتباریہ کی ماہیت موجودہ ہے نہیں، تو حقائق اعتباریہ کے پاس کیا چیز رہ گئی؟ دو چیزیں، ایک اس کے مفہوم کی وضاحت یا اس کے لفظ موضوع کی وضاحت، یہ چیزیں رہ گئی نا. تو ان دونوں کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اسمی. لہذا معدومات کی تعریفات اور حقائق اعتباریہ کی تعریفات، یہ کون سی تعریفات ہوگی؟ اسمی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا آپ کو دونوں قسم کی چیزیں بتا دی. تعریفات کون سی تعریفات اسمی ہوں گی، کون سی تعریفات حقیقی ہوں گی، اور کس چیز کی تعریفات اسمی ہوں گی اور کس کی حقیقی ہوں گی. یہ دونوں چیزیں آپ کو علامہ طفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دی. ترجمہ کرو گے. فرماتے ہیں تو موحد اعلیٰ فنقول ما يتعقلہ الواضع لیذعب ذاہی اسما، جو چیز واضح کے عقل میں آتی ہے جس کے مقابلے میں وہ ایک لفظ وضع کرے گا اسم کا، تو وہ جو معقول چیز ہے اما ان یکون لہ ماہیت حقیقیت، یا تو اس کی کوئی ماہیت حقیقیہ ہوگی، یعنی ایسی ماہیت جو اعتبار معتبر پر موقوف ہو نہ ہو، او لا، یا ایسی ماہیت اس کی نہ ہوگی جو عقل میں شے آئی ہے
اس کی یا تو ایسی ماہیت ہوگی یا نہ ہوگی. وعلی الاول، بنا بر اول، اگر اس کی ماہیت حقیقیہ ہے تو پھر دیکھیں گے اما یکون متعقلہ نفس حقیقت ذلک الشیء او وجوہا و اعتبارات اخرى. سو میں آئیے، یا تو عقل میں جو آئی ہے وہ نفس حقیقت شیء آئی ہے تو اس کی تعریف کریں گے تو کیا ہوگی؟ نفس حقیقت آ جائے تو تعریف ہو بکن ہی نفس ذات آ جائے. سو میں آئیے، اچھا ذالک، یا وجوہ اور اعتبارات ذہن میں آئی، اس کے عوارض ذہن میں آئے تو فتعریف الماہیت الحقیقیت لمسمى اللفظ من حیث انہا ماہیت حقیقیت، یہ حیثیت کی قید لگانی پڑے گی. تو ماہیت حقیقیہ کی تعریف جو مسمى ہے لفظ موضوع کا، اس ماہیت حقیقیہ کی تعریف جو مسمى ہے لفظ موضوع کا من حیث انہا ماہیت حقیقیہ، یہ حیثیت تو اس حیثیت سے کہ یہ ماہیت حقیقیہ ہے، یہ میاں تعریف الحقیقی ہے. اس کو تعریف حقیقی کہتے ہیں. اور یہ تعریف حقیقی فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہتے ہیں یفید تصویر الماہیت فی الذہن بالذاتیات کلہا او بعضہا او بالعرضیات او بالمرکب منہما. یہ تعریف حقیقی ہوتی ہے، یہ فائدہ دیتی ہے کہ ماہیت ذہن میں مستحضر ہو جائے. کیسے مستحضر ہو جائے؟ یا تو میاں بالذاتیات کلہا، اور اس تعریف کے اندر تمام ذاتیات موجود ہیں تو حد تام ہو جائے گا نا. اور بعضہا، یا اس کے اندر بعض ذاتیات موجود ہیں تو حد ناقص ہو جائے گا. او بالعرضیات، یا عرضیات سے تعریف ہوگی تو رسم تام یا رسم ناقص ہوگا. او بالمرکب منہما، یا ان میں بعض ذاتیات ہوں گے بعض عرضیات ہوں گے، جیسے حد ناقص میں ہوتا ہے. تو میں آ گئی ہے. اچھا، وہ تعریف و مفہوم الاسم، یہ تو ماہیت کی ہو گئی ہے. وہ تعریف و مفہوم الاسم، اور اس اسم میں موضوع لفظ موضوع کے مفہوم کی اگر تعریف ہے، اس کے مفہوم کی اگر وضاحت مقصود ہے. ایک کہ اس لفظ موضوع کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلوب کیا، کون سی چیز ہے، یہ اگر مقصود ہے. وما تعقلہ الواضع فوضع الاسم بإزائہ، یا وہ جو واضح کے عقل میں جو چیز آئی تھی جس کے مقابلے میں اس نے نام رکھا تھا، اس کی وضاحت مقصود ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں تعریف الاسمی ہے. یہ تعریف اسمی ہے. یفید تبیین ما وضع الاسم بإزائہ بلفظ اشہرا، یہ تعریف اسمی جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں وہ یا کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس کی تبیین اور وضاحت کا فائدہ دیتا ہے، لیکن لفظ اشہر کے ساتھ. مثال دیتے ہیں کہ قولنا الغضنفر الاسد، تو اسد جو تعریف ہے اس کی یہ لفظ اشہر کے ساتھ. او بلفظ یشمل علی تفصیل ما دل علیہ الاسم اجمالا، یا ایسے لفظ کے ساتھ وہ تعریف ہوگی جو اسم میں جو چیز اجمالاً آتی ہے تعریف میں وہ تفصیلاً آتی ہے. اسم کا مدلول جو اجمالی ہے اس کی تفصیل اس تعریف میں آ جائے. جیسے مثال دیتے کہ قولنا الاصل، دیکھو میں الاصل کے لفظ میں اجمالاً یہ بات آ جاتی ہے کہ اصل، یا اصل کو کہتے ہیں. اصل کیا معنی ہے؟ جو فرع نہ ہو، جو فرع نہ ہو. فرع کے مقابلے میں نا تعرف الاشیاء بأضدادہا، جو فرع نہیں ہے. تو فرع نہیں ہے کیا مطلب؟ یار اس کے اوپر کسی شے کی بنا ہوگی نا، تو یہی شے اصل کے لفظ میں اجمالاً موجود ہے، لیکن تفصیل میں کیا آ گیا؟ ما یبتنا علیہ غیرہ، یہ تعریف ہو گئی اس کی. تو فتعریفات المعدومات، لہذا معدومات کی تعریفات لا یکون الا اسمیہ، وہ صرف اسمی ہو سکتی ہیں. اذ لا حقائق لہا، کیونکہ معدومات کے حقائق نفسیہ تو نہیں ہے. بل لہا مفہومات، ان کے مفہومات ہیں، تو مفہوم کی وضاحت تو تعریف اسمی ہوتی ہے. و تعریفات الموجودات قد یکون اسمیا و قد یکون حقیقیا،
موجودات جو ہیں موجودات نفس امریہ ان کی تعریفات جو ہے وہ اسمی بھی ہو سکتی ہیں اور حقیقی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی ماہیت بھی ہے، ان کے الفاظ، ان کا لفظ بھی ہے، تو لفظ کی وضاحت جو کرے وہ اسمی، اور جو حقیقت کی وضاحت کرے وہ حقیقی۔ اذ لہا مفہومات و حقائق، کیونکہ ان موجودات خارجیہ کے مفہومات بھی ہیں، تو مفہومات کی تعریف ہوگی تو اسمی، حقائق بھی ہیں تو حقائق کی تعریف ہوگی تو حقیقی۔